السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعبدو و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پردہ کیا ہے اور پردہ کیسے شروع کیا جائے؟ سب سے پہلے میں آپ سے اس بارے میں بات کروں گی کہ پردہ کرنے میں کیا حرج ہے۔ پردہ تو عورت کو بازار میں چلی جائے اس کے لیے سیف ہے۔ یہ چھوٹی چادریں، چھوٹے لباس پہن کر جانا، کہ یہ آپ کے لیے صحیح ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ہے؟ آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ غیر محرم آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے، آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ کو غیر محرم دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ اس کو نظر انداز کرتی ہیں۔ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ پردہ کر لیں۔ دیکھیں میری پیاری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کی ایک انگلی تو کیا، ایک کوئی چیز غیر محرم کو نظر نہیں آنی چاہیے، تو پھر ہم پردہ کیوں نہیں کرتی ہیں؟ دیکھیں میری پیاری بہنوں، آپ اس بیان کو ٹائم نکال کر آرام سے اور تسلی سے سنیں، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے یہ بیان۔ جی تو ٹاپک یہ تھا کہ پردہ کیا ہے اور پردہ کیسے شروع کیا جائے۔ ہم میں سے بہت لوگوں کو اب تک یہ نہیں پتا کہ پردہ کیا ہے، اس لیے ہمیں یہ کام انتہائی مشکل اور بے مطلب لگتا ہے۔ پردہ حکم ربی ہے، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم صرف لاگو ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں آپ یا میں کوئی اور دلیل پیش نہیں کر سکتا اور نہ ہی بحث کر سکتا ہے، یہ جو ہے وہ ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمان عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر بھی ڈال لیں تاکہ ان کی پہچان ہو جائے اور وہ ستائی نہ جائیں۔ اس آیت میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے سیکھنے کو، اگر ہم سیکھنا چاہیں۔ سورہ الاحزاب کی اس آیت میں اللہ نے ہمیں پردے کا حکم دیتے ہوئے جلابیبہن کا الفاظ استعمال کیا ہے۔ جلابیب کا اصل میں جلاباب کے جمع ہے، جس کے معنی ڈھیلا لباس یا بڑی اور کھلی چادر کے ہیں، اور چادر صرف سر نہیں ڈھکتی بلکہ سینہ گلا بھی ڈھکتی ہے، یعنی صرف اسکارف پہننا پردہ نہیں ہے۔ پردہ وہی ہے جو سر، گردن اور سینے تک اترے۔ اور پھر اس آیت کے دوسرے حصے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ تاکہ ان کی پہچان ہو جائے اور ستائی نہ جائیں۔ اب زیادہ غور ہم نے اس حصے پر کرنا ہے۔ آج جو یہ حصہ سیکھ لے گا وہ پردہ کرنا سیکھ لے گا۔ یہاں پہچان ہو جانے سے اللہ نے کیا مراد فرمایا ہے؟ یعنی ایک مسلمان عورت کی واحد پہچان اس کا پردہ ہے۔ پردہ اسلام کا نہیں بلکہ خود عورت کا حصہ ہے، اور اس آیت میں اللہ نے ہمیں اپنی اس پہچان پر فخر کرنا سکھایا ہے۔ جیسے اگر کوئی بڑا آدمی ہو تو ہم اس کے اولاد کو بھی بڑا سمجھتے ہیں نا، اور رشک سے کہتے ہیں کہ یہ اس فلاں بڑے آدمی کا بیٹا یا بیٹی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ نے اس آیت میں ہمیں ہماری شناخت سے ملوایا ہے کہ پردہ ہی عورت کی شناخت ہے، اور پردہ ہی عورت کے ایمان کی پہچان ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ہے تاکہ ستائی نہ جاؤ، یعنی پردہ کرو گی تو میری بندی کہلائی جاؤ گی، اور جب میری بندی کہلائی جاؤ گی تو پھر کس کی مجال کے کوئی تمہیں آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لے۔ یعنی اتنا مضبوط مذہب ہے ہمارا کہ اس مذہب سے تعلق رکھنے والی عورت کبھی کمزور نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اسے کبھی کمزور سمجھا جائے۔ یعنی یہ غیر مرد کی آوازوں پہ کان دھرنے والی نہیں، یہ سر جھکا کر چلتی ہے لیکن کردار جھکانے والی نہیں۔ پردے کو اللہ نے عورت کا سب سے ہائی سٹینڈرڈ کہا ہے، وہ سٹینڈرڈ جہاں دنیا کے کسی بھی مذہب کی کوئی بھی عورت نہیں پہنچ سکتی۔ تو پھر کیا چیز آپ کو پردہ کرنے سے روک رہی ہے؟ ہمارے اللہ نے جب ہمیں اتنے اونچے مقام پر رکھا ہے تو ہم اس دنیا کے لیے کیوں وہ مقام چھوڑیں؟
ہمیں اور ہمارے پردے کو ہمارے رب نے عزت دی ہے، پھر دنیا کے سامنے ہم کتنے ہی اولڈ فیشن کیوں نہ ہوں، دنیا ہمیں کتنا ہی حقیر کیوں نہ سمجھے، لیکن ہم اپنے رب کی نظر میں سب سے زیادہ عزتدار ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ بس اللہ کے لیے اٹھایا گیا پہلا قدم ہی مشکل ہوتا ہے، بعد میں اللہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ کبھی کبھار بس 5 منٹ کی ہمت چاہیے ہوتی ہے اور وہ 5 منٹ ساری زندگی بدل دیتی ہے۔ جب آپ اللہ کے راستے پر چلیں گے تو آپ کو دائیں طرف سے بھی کہکوں کی آواز سنائی دے گی اور بائیں جانب سے بھی، لیکن آپ نے یہ نہیں بھولنا کہ وہ جو اوپر بیٹھا ہے یہ صرف اس کے لیے ہے اور اس کا اجر بھی وہی دے گا انشاءاللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔